أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأطعنا ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن
الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العلي العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اسی طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور اللہ تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد نور الحسن سما پر رمضان کی سما کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس سے پہلے کہ آج کی تاریخ سے متعلق کوئی بھی بات کروں، ایک تحریر اقتباس جناب قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شہاب نامہ سے آپ کی توجہ کا طالب. طریقت کے سارے سلسلوں میں ایک بات مشترک تھی اور وہ یہ کہ اس راستے پر قدم اٹھانے سے پہلے کسی مرشد کو اپنا رہنما بنانا لازمی ہے. مجھے یقین تھا کہ میرے آس پاس اور ارد گرد کے بہت سے ایسے بزرگان دین اور پیر طریقت موجود ہوں گے جنہیں میرا مرشد بننے کا حق حاصل تھا، لیکن مرید کے طور پر اپنے شیخ کے سامنے بلا سوال جواب مکمل ذہنی اطاعت قبول کرنے کی جو شرط لازم تھی اسے نبھانا میرے بس کا روگ نہ تھا. اس لیے میں نے تلاش شیخ کے لیے کوئی خاص کوشش نہ کی بلکہ اپنی نگاہ سلسلہ اویسیہ پر رکھی جس کے بارے میں بہت سے بزرگان سلف کی تصنیفات میں چھوٹے چھوٹے اشارے ملتے تھے، لیکن یہ کہیں درج نہ تھا کہ اس سلسلے میں قدم رکھنے کے لیے کون سا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا اور نامعلوم تھا کہ میں اس میں داخل ہونے کے لیے کیا کیا قواعد و ضوابط اور آداب ہیں. لیکن ایک بار پھر یوں ہی بیٹھے بٹھائے خوش قسمتی کی لاٹری میرے نام نکل آئی. ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا. وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی. میں جمعے کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا تو ایک نیم خانداز سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے. ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹاٹ بھرا تھا. کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی. یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا. یہاں میں رک رہا ہوں اور جب ہم وقفے سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے مہمانان بھی ساتھ ہوں گے. دعا کی درخواست آپ سے خاص طور پر. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات کو وہیں سے جوڑتے ہیں. یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا. باپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ کرام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا کے لائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر خدمت میں پیش ہوتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دلی سے اسے منظور فرما لیتے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد میں نے بوسیدہ سی مسجد پر بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو اصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح طیبہ کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھے سادے مروجہ راستوں پر چلنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ اویسیہ واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلہ سے استفادہ کرنے کی ترکیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعہ کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا۔ وہ مشرف اسلام ہو چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلات خاتون تھی۔ انہوں نے لکھا تھا انگریزی میں کچھ یوں: The other night I had the good fortune to see Fatima, daughter of the Holy Prophet, peace be upon him, in my dream. She talked to me most graciously and said, "Tell your brother-in-law Qudratullah Shahab that I have submitted his request to my exalted father, who has very kindly accepted it." اگلی رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا، اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی کی خدمت میں پیش کر دی۔ انہوں نے ازراہ نوازش سے منظور فرما لیا۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا میرے روئیں پر ایک تند و تیز نشے کی طرح چھا جاتا تھا کہ کیسا عظیم باپ اور کیسی عظیم بیٹی۔ 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مسئلے کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا کہ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ 3 رمضان المبارک یوم وصال خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جب ہم بریک سے واپس آ رہے تھے، ہماری بڑی قابل احترام مہمان کہے تھے آپ ہم سے کچھ ناراض ہیں یا کوئی ایسی بات ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ذکر ایسا ہے جہاں ٹھوکر بھی لگنی چاہیے، آپ کے الفاظ کو ٹوٹنا بھی چاہیے، اور ہماری ٹرمینالوجی میں آپ کو فمبل بھی کرنا چاہیے۔ یہ اعتماد کی جگہ نہیں ہے، یہ ٹوٹنے کی جگہ ہے، یہ سر جھکانے کی جگہ ہے۔ تو میں تو اس کا اس قابل بھی نہیں، اسی لیے میں نے یہ چاہا کہ جناب قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ سے جو آخری مضمون ہے چھوٹا منہ بڑی بات، اس میں سے یہ واقعہ، اور پھر اس واقعے سے کیا کیا کچھ جڑ رکھا ہے، اور ہم سب کون ہیں، کس نسبت پر نازاں ہیں اور کس قدر شرمندہ بھی ہیں اپنے عمل کے باعث۔ آج کے اس دور میں بھی وہ آپ کے سامنے میں بڑے ادب سے ہمارے جو مہمان شخصیات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں بیٹھیں اور ہم ایسا ذکر کریں کہ وہ ذکر ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو منور کر دے، اور ذکر ہو اس ہستی کا جو صاحبزادی ہیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو اہلیہ ہیں
باب علم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اور والدہ ماجدہ ہیں حسنین کریمین کی محترمہ میمونہ مرتضیٰ تشریف لے آئیں، جناب عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرما ہے، جواز حسین جعفری صاحب بھی آ گئے، اور جناب عابدی صاحب اور جناب عاصم عربی چشتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جویریہ سلیم بھی تشریف فرما ہے۔ آپ مجھ سے اگر یہ پوچھیں کہ اگر میں ابھی آپ سے بات کروں تو مجھے شاید وہ سرہانہ میری والدہ ماجدہ کا ہاتھ یاد آتا ہے، جب بہت چھوٹا میں تھا تو محرم الحرام کے دنوں میں وہ ہمیں فاطمہ کا لال وہ پورا واقعہ وہ سنایا کرتے ہیں جب ہم چھوٹے سے تھے۔ وہ سلسلہ پھر آگے بڑھا، اور تو وہ جو آپ نہیں کہتے جب کوئی بڑے لوگ کہیں آئے ہوئے ہوں تو آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہنا چاہیے، تو ایسا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے اور ایسے اعتماد سے نہ نوازے جو اعتماد آپ کو کہیں کا نہ رکھے۔ تو یہ بس اتنی سی گزارش ہے۔ ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس وقفے کے بعد ہم معطر کریں گے اپنی زبانوں کو، اور ہم ذکر کریں گے خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عرصے میں جناب مولانا نعمان بشیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، السلام علیکم۔ اور محترمہ میمونہ مرتضیٰ سے میں اس ایک راؤنڈ کو اگر آپ سمجھیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ درود پاک ہم پڑھتے ہیں، اور لیکن آپ کی جیسی شخصیت اور بطور ایک خاتون کے اگر آپ کو خراج تحسین پیش کرنا تو آپ کیا کہیں گے؟ ان کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے منہ کافی نہیں ہیں، دیں گے کافی، تسلی نہیں ہوتی جتنا بھی کہیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں محبت سے ابیہا کہتے تھے، اپنے باپ کی بھی ماں۔ صحیح۔ اور یہ ابیہا، ابیہا یعنی ماں ابیہا اپنے باپ کی، تو ابیہا۔ اور یہ کب کہا؟ جب وہ چھوٹی سی تھی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے آپ کے اوپر گری ہوئی اوجڑی کو ہٹا رہی تھی۔ یعنی وہ اس قدر اس 5 سال کی بچی کے اندر بھی محبت اور مہربانی اور کیئر اپنے والد کی۔ اور جب شاب ابی طالب کا زمانہ آتا ہے تو جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، اس سختیاں جھیل کے، اور یہ بچی ہوتی ہیں اور وہ ساری سختیاں بھی ساری عمر شہزادیوں کی طرح گزاری، اور اس کے بعد پھر پتے اور چمڑے چبائے، تو وہ جب وہ سب دیکھتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں سیدہ بیمار ہوئی، پھر وصال ہوا، تو وہ بہت دکھی ہو کے اداس اور تنہا ہو گئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے ان کے پاس بیٹھ کر ان کی والدہ کا تذکرہ کرتے تھے، تو ان کے چند آنسو گرتے تو ان کے جتنے آنسو گرتے ان سے 100 گنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرتے۔ آپ ان کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ خطبہ میں کبھی نہیں بھولوں گی، اکثر لوگ اس پر بہت بولتے ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی راحت میں، ان کی محبت میں اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چھپی ہے، اور ان کو تکلیف دینے والے کو، اور جب یہ اس وقت کہہ رہے تھے اپنی عزیز ترین شخصیت کو اشارہ کر کے کہہ رہے تھے۔ اور آپ اندازہ فرمائیے کہ سیدہ فاطمہ کے
ولادت ہو رہی ہے، حضرت حسن پیدا ہونے والے. کبھی کسی والد کے بارے میں ایسا سوچا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر بیٹھے ایسا تڑپ رہے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کسی کو اندر بھیجتے ہیں، کوئی خوشخبری آئی ہے اور اس قدر آپ کو تکلیف ہے اور سب سے پہلے آپ بچے کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، جیسے یہ کام عورتیں مائیں کرتی ہیں. آپ ان کی ماں بھی تھے، آپ ان کے والد بھی تھے، آپ ان کے بہترین دوست بھی تھے. جب کبھی سفر پہ تشریف لے جاتے تو آخری چہرہ ہوتا سیدہ کا جن کی آپ زیارت فرماتے ہیں. ہاں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ سی آف جو ہے وہ جی اس آخری صحیح سب سے مدینہ کا سب سے آخر میں ان سے ملتے ہوئے جاتے اور جب تشریف لاتے تو سب سے پہلے ان کو ملتے، سبحان ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے اور اہل مدینہ کو پیغام بھیجتے اور مسجد نبی کو کہ آپ تشریف لے آئیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، جزاکم اللہ بالخیر. عمران بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے اٹھ جایا کرتے تھے احترام میں، اور یہ ایک ایسا احترام کا سلسلہ ہمیں بتایا گیا. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنی بیٹی سے محبت کا رشتہ تھا، وہ قیامت تک آنے والے تمام والدین کو ایک وہ رہنمائی دے دی کہ اللہ کی قسم جو اپنے گھر میں اس نظام کو، اس تربیت کو لے کے آ جائے گا، وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. امام الانبیاء جو نبیوں کے بھی امام، لیکن اپنی بیٹی کو اتنی اپنائیت، اتنا پیار، اتنی محبت کہ کلما کانت دخلت قام الیہا فاجلسہا فی مجلس، کہ جب بی بی فاطمہ خاتون جنت، سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ عفیفہ کائنات، سبحان اللہ اکبر، جب تشریف لاتی امام الانبیاء اپنی جگہ سے باقاعدہ کھڑے ہو جاتے. آج میں ہاتھ جوڑ کے تمام والدین سے عرض کروں گا کہ اس سنت کو آج اس دن کی نسبت کی، اس دن کی مبارک نسبت کی برکت سے ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ کھڑے ہوں گے اور ان کا ماتھا چوما کرتے، ان کا سر اپنے سینے سے لگایا کرتے اور اپنی جگہ پر فاجلسہا فی مجلسی، جیسے آپ کسی کو بڑی اہمیت دیتے ہوئے اپنی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں تو آپ کے دل میں کتنی قدر ہوگی اس بندے کی. تو امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں اور خود سائڈ پہ بیٹھ رہے ہیں. اور یہ پیغام ہے آج تمام والدین، بالکل صحیح. آج اتنا گیپ آ چکا ہے اولاد، پروٹوکول اگر کہیں گے جی طے کرتے جی، مقام جو ہے آج والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمیں پروٹوکول دیں. یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. امام الانبیاء نے خود پروٹوکول دے کے بتلایا کہ تم اپنے بچوں سے ایسی دوستی لگاؤ، اتنا پیار دو، اتنی اپنائیت دو، اتنی محبت کہ جدا ہو رہے ہیں تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے، واپس تشریف لا رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس. تو یہ ایک پیغام دیا. اور نام کیا رکھا؟ فاطمہ. اور وجہ پوچھی گئی کہ فاطمہ نام کیوں رکھا؟ تو فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّهَا عَنِ النَّارِ، کہ رب نے اس کو تو جنتی بنایا ہے، جو اس سے پیار کرے گا وہ بھی جنتی بنے گا. اللہ جزاکم اللہ بالخیر. لاون جواد حسین عابدی صاحب، جن کے پیروں تلے حسنین کریمین کی جنت ہے، اللہ اکبر، اور جو اپنے والد گرامی کے لیے رحمت ہیں، اور جو اپنے شوہر نامدار کے ایمان کی محافظ ہے، یہ نسبت تو کسی کو بھی اس کائنات میں نصیب نہیں. بھائی دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جتنے بھی فضائل، مناقب جن شخصیات کو خواہ پیغمبر کے اہل بیت ہوں یا ان کے اصحاب ہوں نصیب ہوئے، یہ پیغمبر اکرم کا لطف ہے کہ انہوں نے اپنی جناب سے ہر شخص کو اس کے مرتبے کے مطابق فیضان عطا فرمایا. جس کا جو مرتبہ تھا اسے پیغمبر نے عطا فرمایا، لیکن جو مقام اللہ کے رسول نے اللہ کی جانب سے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا، اس لیے کہ یہ وہ رسول ہے کہ جس کا عمل نہ اپنی مرضی سے ہے، جس کا نہ قول اپنی مرضی سے. پیغمبر اکرم نے اللہ کے حکم سے اپنی اس دختر کا وہ مقام بیان فرمایا کہ علماء نے لکھا من صلی علیہا فقد صلی علی ابیہا. یہ یعنی وہ نسبت ہے جناب سیدہ کو. فرمایا کہ جس نے شہزادی پر خاص کر درود پڑھا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ان کے بابا پہ درود پڑھا. یعنی بضعیت کا یہ عالم ہے. امام مناوی نے تحف السائل میں اس بات کو لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے پیغمبر کے، انہوں نے ایک نظر مانی کہ میں اپنے آپ کو
ایک ستون سے باندھ رہا ہوں، اور اس نسبت سے کہ حضور اپنے دست مبارک سے مجھے کھولیں، جب حضور کا ہاتھ مجھ پہ مس ہو جائے گا تو مزید مجھ پہ رحمتوں انوار کا معاملہ بڑھ جائے گا۔ حضور مدینے سے کچھ کام کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے باہر تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور اس وقت مدینے میں موجود نہیں ہیں، آپ کب تک یہاں موجود رہیں گے؟ کہا میں نے نظر یہی اٹھائی ہے کہ حضور مجھے خود وہاں سے آ کر جب کھولیں گے تو میں یہاں سے جاؤں۔ تو اتنے میں کسی نے دستک دیا اور جناب سیدہ سے کہا کہ آپ کے بابا اس وقت موجود نہیں ہیں، کیا آپ اگر ان کو اس گرہ سے آزاد کر دیں اور اس طریقے سے یہ معاملہ ہو۔ ابھی جناب سیدہ آگے بڑھی تھیں کہ شور اٹھا کہ حضور تشریف لے آئیں۔ جیسی حضور پہنچے یہ ماجرا دیکھا تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ میری گرہ کو کھولیں۔ فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا؟ میں نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، اس کا تمہیں کھولنا ایسا ہے جیسے خود میں تمہیں کھول رہا ہوں۔ امام مناوی نے لکھا کہ حضور کا علم، حضور کا خلق، حضور کا خلق، حضور کا گفتار رفتار، اس کا کامل نمونہ جناب سیدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت مستدرک صحیحین میں تمام کتابوں میں فرماتی ہے ما رأیت احدا قط اصدق لہجۃ من فاطمہ الا بها۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے کسی ایک شخص کو بھی قطعاً اپنے جناب سیدہ کے علاوہ ان کے بابا سے علاوہ افضل نہیں دیکھا، یعنی اگر صادق الاصدق اگر کوئی جناب سیدہ سے ہٹ کر ہیں اور ان سے افضل ہیں تو وہ ان کے بابا ہیں۔ یہ بی بی کی صداقت کا عالم ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں یوم نسوان، اس دن کو آپ تسلیم کریں، خاتون جنت وہ بی بی کہ جو اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ آج اگر خواتین رول ماڈل جناب سیدہ کو بنا لیں، امہات المومنین ہیں، پیغمبر کی دیگر صحابیات ہیں، یہ شخصیات صرف کتابوں میں بند رہ جانے کے لیے نہیں ہیں، اپنے وجود پہ نافذ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں روز محشر ہم ان کے دامن شفاعت سے متمسک ہو سکتے ہیں اور اس دن کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ ہمارے پلے ہے کیا، اور یہی تو ایک عمیر بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مقام ادب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جن کی شان اقدس میں آیت تطہیر نازل ہوئی، اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ نے وضو کیا ہوا ہے، آپ وضو پر وضو کرتے ہیں، آپ کی طہارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اہل بیت طاہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر سے ان کی طہارت میں اضافہ فرمایا۔ انہی کی شان میں آیت مباہلہ نازل ہوئی، قل فتعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ ہی کی شان میں آیت مودت نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمام اہل محشر جمع ہوں گے تو ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا کہ یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو کہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا پل صراط سے گزرنے لگی ہیں، تو آپ علیہ السلام برق رفتاری کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسا وجود کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف یہی کہہ دینا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا فقد اغضبنی ومن آذاہا فقد آذانی، کہ جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، امام مسلم اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی۔ جی، اور وہ سائز بھی ذرا ذہن میں رکھیں آپ، یہ ہم کبھی کرتے ہیں تو کبھی نہیں یہ سوچا جاتا کہ زبیلہ مرڈر اٹیمپٹ کیا والیوم ہوتا ہے اونٹ کی اوجھڑی کا۔ جی، اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی۔ جی، اور وہ ذات اقدس کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من انفسکم تو ہیں لیکن من انفسکم ہیں، کہ ان سے زیادہ نفیس کوئی وجود نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی بھاگتی ہوئی تشریف لائیں اور انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس اونٹ کی اوجھڑی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ پوچھا گیا کہ کون ہے، تو فرشتوں کی نگاہیں ادب سے جھک گئیں، جواب آیا کہ فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صرف ایک بات یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج سیدہ پاک کا دن منایا جا رہا ہے، آپ کا ذکر تو سلام علی الیاسین، اللہ اکبر۔ آل یاسین
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل مبارک پر تو قرآن میں سلام بھیجا گیا ہے. اللہ اکبر. جب آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان مقدس ترین ہستیوں کا ذکر جب بار بار ہماری زبان پر آتا ہے تو ہماری زبانیں بھی پاک ہو جاتی ہیں. بے شک. تو میں یہ کہنا میں ضروری بس ایک سمجھتا ہوں. وقفے کی طرف بڑھیں، بات کو یہیں جوڑیں گے. انشاءاللہ. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. دعا کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، رمضان کا سماں 3 رمضان مبارک. جناب عمران بشیر صاحب، جویریہ سلیم، محترمہ میمونہ مرتضیٰ، جواز حسین عابدی صاحب، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی اور جناب عاصم حارث چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جب وقفے سے پہلے اور اس کلام سے پہلے ایک ذکر کرے تو عمیر محمود صدیقی صاحب وہیں سے ہم جوڑتے ہیں. جی عمر بھائی آپ بات کریں. حدیث قصہ بیان کرنا چاہ رہا تھا جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے، اور امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راویہ ہیں، اور بعض روایات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، حسنین کریمین ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے دائیں اور بائیں طرف بٹھا لیا، اور اپنی ران مبارک پر حضرت امام حسن اور حسین علیہم السلام کو بٹھا لیا، اور پھر اپنی مبارک چادر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام تر مقدس ترین ہستیوں پر ڈال کر انہیں اپنی چادر مبارک میں لے لیا، اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اے رب کریم یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے وجود مسعود کا خاص جوہر ہیں. اے رب کریم تو انہیں ہر طرح کی شے سے پاکیزگی عطا فرما. اب آپ اندازہ کیجئے کہ انا اعطیناک الکوثر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو کوثر ہے، اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر شخص کا نسب اس کے بیٹوں سے چلتا ہے سوائے ولد فاطمہ کے، کہ میرا نسب میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلے گا. اور یہ ایسا نسب ہے کہ فرمایا کہ ہر حسب اور نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، الا حسبی و نسبی، سوائے اس کے جو میرے تعلق اور میرے نسب سے جڑ جائے. سبحان اللہ. جزاکم اللہ بالخیر. معزز خواتین و حضرات، ایک اگر یہ ممکن آپ کے لیے ہو تو ایسا ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. بہت ہی بڑا نام جناب ضیاء محی الدین، اور انہوں نے ایک تحریر اسد محمد خان صاحب کی پڑھی جو ہے باز سودے کی مریم. تو وہ آپ کو اگر موقع ملے تو وہ ضرور آپ سنیں، اور اس کی تحریر وہ ضیاء صاحب ہی وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں عاصم بھائی کی طرف جانے سے پہلے ایک محبت اور اس کا یہ انداز بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مریم سیدھی سادی میں وطن تھی. میری خالہ سے مرتے دم تک اس لیے خفا رہی کہ حقیقت میں ان کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا. ارے دولین بی بی فاطمہ تو ایک ہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سرکار کی صاحبزادی تھی، دنیا آخرت کی بادشاہ تھی. ہم دوزخ کے گدے بھلا ان کی پیروی کریں گے؟ توبہ توبہ استغفار. آپ سے میں یہ کہوں گا، اور میں جانتا ہوں سب سے، کنیز فاطمہ، غلام فاطمہ، یہ نام سنے ہم نے. پھر ہم تھوڑے بہادر بھی ہو گئے. لیکن جناب عاصم حارث چشتی صاحب، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. دوستی کا دعویٰ کیا، دوستی کا دعویٰ کیا، عاشقی سے کیا مطلب؟ دوستی کا دعویٰ کیا، عاشقی سے کیا مطلب؟ میں تیرے فقیروں میں، میں تیرے غلاموں میں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محمد گلستو اللہ علی روح گل. اللہ اکبر. محمد گل استو علی روح گل. محمد پھول ہیں سبحان اللہ، اور علی پھول کا چہرہ. سبحان اللہ. محمد گل استو علی روح گل.
شدہ فاطمہ درمیان بوئے گل، اور پھول کے درمیان خوشبو ہیں سیدہ کائنات، سیدہ کائنات، سبحان چون عطرش برآمد از حسین و حسن، سبحان کہ عطر جو ہے وہ حسین و حسن کی صورت میں برآمد ہوتا ہے، معطر از آن شد زمین و زمن۔ سبحان اللہ۔ ہمارا کیا دعویٰ صحیح اور کون سی زبان کہ ان کی تکریم بیان کر سکے اللہ جنہیں میرے کریم اپنی چادر میں چھپاتے ہیں، جن کی تعظیم کو کھڑے ہوتے ہیں۔ عمیر بھائی بتا رہے تھے جن کی شان میں آیات اترتی ہیں، ہر لفظ مفلس جو ہے وہ ہے۔ آپ شروع میں شہاب صاحب کا پڑھ رہے تھے خط، تو میں کھڑا ہوا، بس ہمارا گرد سے انسان ہے تو خیال کی روح چلی گئی۔ میں پہلی دفعہ جب توپ کاپی میوزیم میں گیا نا صحیح، استنبول میں ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ یہ تبرکات وہ پڑھے ہیں، تو وہاں پہ انبیاء کے بھی تبرکات ہیں، اصحاب کے بھی تبرکات ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین بھی ہیں۔ میں نے وہ چھڑی دیکھی، ایسا عام سی ایسا تھی، کوئی ایسی ایسا نہیں ایسا موسیٰ کہ بھائی پتہ نہیں کتنی جادوئی جس نے دریا کو جو ہے وہ کیا ہے، عام سی ایسا تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ یار ہاتھ تھا جو اس عصا سے یہ کروا گیا۔ پھر چلتے چلتے آپ آئیں اسی ہال میں سے گھومتے ہوئے، تو آخر میں سید کریم کے نالین، آپ کے قدم مبارک کے نشانات جو ہے وہ سب، وہاں سے آگے نکلے نا صحیح، تو ایک دیوار کے اوپر ایک کرتا مبارک ہے۔ وہ کرتا مبارک ایسا ہے کہ جس کے سامنے آپ کوئی بھی مسلمان کھڑا ہو تو وہ یوں پگھل جائے کہ جیسے موم ہو، اور وہ سیدہ کائنات کا کرتا مبارک، حضور والا۔ سائنس جو ہے نا یہ باہر سے کنگھالنے کا نام ہے، مذہب ہے اندر سے کنگھالنے کا نام۔ جی اب ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ڈیموکریسی کا عجب سا طرز بتائی جاتی ہے اور رائٹس کی عجیب سی کہانی سکھائی جاتی ہے، جس میں مراتب نامی کوئی شے نہیں ہے، کوئی سیکریٹنس نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، صرف ایک برابری ہے۔ اور اس برابری کی سطح پہ پھر ہم تاریخ کو سیدھا کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تاریخ بھی بھلا کبھی سیدھی ہوئی ہے؟ تاریخ کو سیدھا کرتے کرتے خود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم کی اطرت، کنیز فاطمہ جانتی ہے، اللہ اکبر، غلام فاطمہ جانتی ہے۔ جی یہ جو آج کی فاطمہ ہے یہ بھی تو پہچانے، فاطمہ کے لمس کو محسوس تو کرے۔ غلام فاطمہ، کنیز فاطمہ تو یہ ہے، ہم تو غلام ہیں۔ جی ہماری کیا مجال کہ اٹھ کر جو ہے وہ دیکھ سکیں، ہماری کیا مجال کہ ان کی شان بھی بیان کر سکیں جن کی شان آیات کی صورت میں اتری۔ جی انسان اس کلام میں کیا نیا بتا سکتا ہے، کیا بہتر بتا سکتا ہے؟ تو جیسے وہ علامہ بلکہ مولانا عمران بشیر صاحب فرما رہے تھے کہ آج کے باپ کو عزت کرنی چاہیے، بجا ہے حضور، لیکن آج کی بیٹی کو بھی کنیز فاطمہ ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ آمین، اس سے نظر آئے کہ بیٹیاں یوں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی اس سے نظر آئے بہویں کیسی ہوتی ہیں، بیوی ہونا کیسا ہوتا ہے۔ جی
اللہ کریم ہم سب کو یہ حفظ مراتب کی تعلیم دے. جی. اپنے جیسا کیسے سمجھنے لگ جاتے ہیں ہم ان کو جن کی شان میں آیتیں اترتی ہیں, جن کی شان میں قرآن جو ہے وہ اترتا ہے. ہماری اس ماڈرن سوسائٹی نے نا صحیح یہ جو ہائرارکی تھی اس کو نکال دیا ہے. آپ کا نظام تعلیم کر کیا رہا ہے کبھی یہ بھی دیکھیں. جی 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 جی. تقدیس کا تصور تقدیس کا تصور ختم ہے سے. جی جب تقدیس ہی نہیں رہی تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ ٹکرے ہیں کہ بلا مارتے چلے جائیں. آپ کو بتائیں جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یہاں سے میں اپنی طرز کے بھی کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ بریک سے واپس آئیں تو سب سے یہ بھی پوچھیے گا کہ تقدیس کیا ہوتی ہے, یا ہم لغت میں دیکھ لیں کہیں یا کسی طرح, تو یہی ہوتی ہے تقدیس. اور ہم اس پر مزید بات بھی کریں گے. اور میں یہ آپ سے ابھی وقفے کی طرف جانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ مجھے وہ بڑا رشک آتا ہے اس وہ مالانیہ پہ جس کو گجرے اور ہار بنانے آتے ہیں اور پھول اکٹھے کرنے آتے ہیں, اور وہ بڑے ادب سے ایسا کچھ کرتی ہے کہ وہ گجرے بھی پیش کیے جائیں اور ہار بھی پیش کیے جائیں. ہم اس ہنر سے واقف تو نہیں ہیں, بڑے ٹوٹی پھوٹی سی ایک کاوش ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن ایک بات ٹاپ کاپی میوزیم کی سن کے خیال آیا, ترکوں کو سنبھالنا آتا ہے, ادب سے واقف ہے وہ, اسی لیے وہ تبرکات ان کے پاس موجود ہیں, اور اگر کہیں ہوں تو ویسے ہی ہونے چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک وقفے کی طرف پڑھتے خواتین و حضرات اور ملتے ہیں آپ سے. سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے, زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے, سچے غلام مصطفیٰ ہے, سچے غلام مصطفیٰ ہے, نیک نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی, جنت میں سیدہ کی گلی جہاں رہے, جنت میں سیدہ کی گلی جہاں رہے. یا میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. جیتی رہیے جوہریہ سلیم, جزاکم اللہ بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کا سماں اور ذکر خیر ہے, ختم جنت
خیر النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. اور ابھی ہم پھر میں یہ بات کر رہے تھے کہ آج خاموشی اور سکوت کی نوعیت مختلف ہے، اور وہ جو سمجھنے والے شاید سمجھتے ہیں کہ ہر پہر کا کوئی، اور یہ پہر بھی بڑا برکتوں والا رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے. ایک لفظ آج کل بہت زیادہ، اس پہ مختصر بات سبھی کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ ہم اس سب کا شکار بھی ہیں، وہ کوئی ایک چیلنج بھی ہے اور ایک طرز بھی ہے رہنے کا، اس کا نام ہے لائف سٹائل. تو میں محترمہ میمونہ مرتضیٰ صاحبہ سے شروع کرتا ہوں. لائف سٹائل کیا تھا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا؟ نور بھائی، ہم لوگ چھوٹے تھے تو مدینہ منورہ میں ایک ایریا وہ جو گرین جالی والا ہے، اس میں چند چیزیں رکھی ہوئی تھیں. اس میں چرخہ بھی، اور اس میں وہ جس میں پانی بھرتے ہیں مشکیزہ بھی، گھڑا بھی، چکی بھی. تو لائف سٹائل تو یہ تھا کہ ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے تھے، کمر پہ نشان ہوتے تھے پانی بھر کے لانے کے. یہ آپ کس کی بات کریں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کے لائف سٹائل، ان کی لائف سٹائل کی بات، ان کا سامان جو ہم نے دیکھ رکھا ہے بچپن میں مدینہ منورہ میں. ریاض الجنہ سے پیچھے جو ایک ایریا پورا ایک کمرہ ہے، اس میں وہ سامان آج بھی رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو سکھایا کہ اب کشائش ہو گئی ہے، غلام اور لونڈیاں ہیں، آپ تھک جاتی ہیں حسنین کریمین کو سنبھالتے ہوئے اور گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، تو لونڈی یا غلام طلب کر لیجیے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ تسبیحات عطا فرما دی. جی تسبیح فاطمہ، ہم جو بہت بڑا کسی عورت کو زیورات پہننے سے کبھی منع نہیں فرمایا، حتیٰ کہ باقی صاحبزادیاں سیدہ زینب بھی شوقین تھیں، پہنتی تھیں، سیدہ رقیہ بھی پہنتی تھیں، ام کلثوم بھی پہنتی تھی. سیدہ فاطمہ سونے کا ہار پہن کر ایک بار تشریف لائیں تو آپ نے ان کے لیے پسند نہیں فرمایا، اور فرماتے ہیں فاطمہ یہ آپ کے لیے یہ نہیں ہے. اور سیدہ کا بھی آپ مزاج دیکھیے کہ انہوں نے فوراً اسے اتارا، بیچا، غلام خریدا، آزاد کر دیا. اب اس پر آپ غور فرمائیے کہ آپ اپنی بھی باقی صاحبزادیوں کو، امہات کو اور مسلمان عورتوں کو منع نہیں فرما رہے نہ سونا پہننے سے، نہ غلام لونڈی رکھنے سے، لیکن سیدہ کی تربیت یہ فرما رہے ہیں کہ انہیں سیدۃ النساء اور جنت کا مالک بننا ہے. تو جیسے اپنی ذات مبارک کے لیے فخر پسند فرمایا، اس طرح ان کا لائف سٹائل بنایا، فخر لائف سٹائل بنا دیا. واہ واہ، وہ یہ چنا ان کے لیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. عمیر بھائی، اکانومی ہم کہتے ہیں، اب تو میں نے جتنے ہمارے ابھی وزیر اعظم اس وقت چیلنج کہہ رہے ہیں کہ اکانومی ہے ہمارا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ اکانومی ہے. تو یہ جو بات ابھی ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ کہہ رہی ہیں، یہاں اکانومی نہیں تھا مسئلہ، یہاں کیا مسئلہ تھا؟ وہ تو کہہ رہی ہیں کہ فقر جو ہے وہ لائف سٹائل ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، الاقتصاد و نصف المعیشہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میانہ روی یہ آدھی معیشت ہے. میانہ روی آدھی معیشت ہے. صرف یہ ایک اتنا سا جملہ ہے جوامع الکلم کا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نصف معیشت یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کر لو. ٹھیک ہے. جب اہل بیت نے روزہ رکھا، منت اور نظر کا روزہ ہے، پہلے دن افطار کے لیے تشریف فرما ہے، ایک یتیم آیا تو سارا افطار کا سامان جو ماحضر تھا اس یتیم کے حوالے کر دیا. اگلے دن پھر کوئی اسیر آیا تو پھر اس کے حوالے کر دیا، کوئی یتیم اور مسکین آیا تو اس کے حوالے کر دیا. تو قرآن کی آیات نازل ہو جاتی ہیں کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں یطعمون الطعام علی حبہ، یہ اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ کی محبت، اللہ کی محبت میں، اور ان کے پیش نظر نہ کسی سے کوئی جزا لینا ہے، نہ کسی کا کوئی احسان لینا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دیکھیے کہ ایک حدیث مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ تم حضور کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہوتے ہو، کبھی میری اور اپنی مغفرت کی دعا بھی کروا لو.
تو فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز ساتھ پڑھی لیکن ہمت نہیں ہوئی. جب عشاء کی نماز پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانے لگے تو میں پیچھے پیچھے چلنے لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میری قدموں کی آواز کو سنا اور فرمایا کون؟ حذیفہ، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، تمہاری ماں کی بھی مغفرت کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے گفتگو کر رہا تھا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ بالکل. فرمایا یہ اللہ کا وہ فرشتہ ہے جو زمین پر آج پہلی مرتبہ اترا ہے اور اس نے مجھے سلام پیش کیا اور زمین پر پہلی بار اتر کر مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کن عورتوں کی سردار ہے. اللہ اکبر. اور ان کے بیٹے حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سبحان اللہ. تو رول ماڈل ان کو بنائیں تو ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی. یہ جو پورا یعنی معذرت کے ساتھ جو پورا ایک میک اپ انڈسٹری کا جو اس وقت یعنی جو کام چل رہا ہے، اگر صرف سیدہ کائنات کے کردار کو سامنے رکھ کر یعنی اگر پوری اس دنیا کو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اب میں عمران بھائی کی طرف میں نے جانا، لیکن اس سے پہلے ہمارے یہی کلیگ ابھی آئے وقفے سے پہلے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ ماجدہ فالج کا اٹیک بھی 10 روز پہلے ہوا اور عمر رسیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے اور کل عالم کی والدہ جو ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ان کو صحت سے نوازے. اور عمران بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آج کل میں جب ہم ایسی بات کرنے کی کوئی کوشش کریں تو یہ ایک کامنٹ بھی سننے کو آتا ہے کہ آپ ہمیں 1400 سال پہلے لے کر جانا چاہتے ہیں. یہ جو ہماری بنیادیں ہیں ان سے کوئی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، کیونکہ واقعی ایک انڈسٹری کا ایک سارا ہی سلسلہ ہے کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں نعوذ باللہ رونقیں ختم ہو جائیں گی، وہ پھر کھان نو کے ملے گا کی کریں گے وہ سارا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت آپ بھی اٹھتے ہیں مخلوق میں بھی اور سب رابطے میں بھی. ہم تو چھپ کے چیزیں نہیں دیتے بچیوں کو، وہ تو بہت وہ ایک پورا اور ہی ایک سلسلہ ہو گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اللہ اکبر. سب سے پہلے تو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ امام الانبیاء آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل نہ مردوں کا کوئی مقام تھا نہ عورت کا کوئی مقام تھا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیچھے جائیں گے تو تباہی، بربادی اور بے سکونی اور آزادی ختم ہو رہی ہے. رب کعبہ کی قسم نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رب نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور یہ اصول طے کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم نے ساری انڈسٹری کو خوبصورت بنا لیا. یہ قمقمے ہمیں نظر آ رہے ہیں، خوبصورت کیمرے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر تم اپنے اندر کو حسین کرنا چاہتے ہو نا، وہ 100 کنال کے گھر میں نہیں، وہ 1000 گز میں نہیں، 10,000 گز کے بنگلے میں نہیں، اندر کو حسین کرنا چاہتے ہو تو حضور کی غلامی اپنانی ہوگی. اور خاص طور پہ میں خواتین سے عرض کروں گا کہ اماں فاطمہ کے بچپن کو دیکھیں کہ اپنے والد محترم کو اتنی اپنائیت دی، اتنا پیار دیا کہ ام ابیہا کا لقب لے لیا کہ یہ مجھے یوں پیار دے رہی ہے. یہ ان کے بابا فرما رہے ہیں امام الانبیاء کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو شفقت اور پیار دیتی ہے تو بیٹی سے یہ شفقت مل رہی ہے. اور جب شادی ہوتی ہے تو مولا علی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیسا پایا، کیف وجدت فاطمہ. یہ امام الانبیاء سوال کر رہے ہیں کیف وجدت، تو آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ نعم العون علی طاعت اللہ، رب کی اطاعت کے لیے مجھے اس سے بڑھ کر کوئی معاونت کرنے والی نہیں ملی. اور جب ماں بنتی ہیں اپنے بیٹوں کی تربیت کیا کر رہی ہیں کہ بیٹوں کو اپنے باپ کے ساتھ جوڑ رہی ہیں اور 3 باتیں ارشاد فرما رہی ہیں کہ لا تسمیہ بسمی ولا تمشی اماما ولا تجلس قبلا. اے میرے بچوں، کبھی باپ کا نام لے کے نہ پکارنا، یہ سوء ادب ہے. کبھی باپ کو کراس کر کے نہ چلنا، جیسے کوئی بزرگ آ جاتے ہیں تو ہم پیچھے ادب سے چلتے ہیں. رب کعبہ کی قسم رب نے ماں باپ سے بڑا کو پیر نہیں بنایا. امام الانبیاء کے پاس صحابہ آ رہے ہیں، فلاں مسئلہ، فلاں بیماری، فلاں ٹینشن، تو آپ پوچھتے ہیں والدین حیات ہیں؟ ہاں یا رسول. تو ان سے جا کے دعا کراؤ، ان کی جا کے دلی تمنا پوچھو کہ ان کی کیا ہے. اللہ تمہارا اس وجہ سے یہ معاملہ. امام الانبیاء جو منبع رحمت للعالمین والدین کی طرف، والدین نہیں ہے خالہ چچا ان کی طرف. تو بی بی فاطمہ اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہی ہیں؟
ہمارے گھروں میں تو جنگ کی کیفیت شروع ہو جاتی. باپ چاہتا ہے یہ پراپرٹی میری ہے, میرے ساتھ جڑ جائے. ماں چاہتی ہے یہ پراپرٹی میری ہے, میرے ساتھ جڑ جائیں. وہاں بی بی فاطمہ بچوں کو والد کے ساتھ اور والد بچوں کو ماں کے ساتھ جوڑ رہا ہے. اور 3 چیزیں ارشاد فرما رہی ہیں, کبھی نام لے کے نہ پکارنا, کبھی ان کو کراس نہ کرنا, اور کبھی ان سے پہلے کبھی نہ بیٹھنا. اور لائف سٹائل کے اعتبار سے آخری بات جس کو میں 3 جملوں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے بی بی فاطمہ کی پوری سیرت کو پڑھیں, نہیں پڑھا جاتا تو کم از کم یہ 3 جملے آج ضرور میں اپنی تمام ماؤں بہن بیٹیوں سے عرض کروں گا کہ اگر سکون والی زندگی لینا چاہتے ہیں, دنیاوی اعتبار سے سوئٹزرلینڈ سے بڑھ کر ایک سیاحی اعتبار سے, سیاحت کے اعتبار سے ایک بڑا خوبصورت اور بڑا پرامن سمجھا جاتا ہے, اور لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. جب میرا وہاں جانا ہوا تو 25-30 میل فیمیل بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے ان کے کچھ سوالات ہیں, اگر جواب مل جائیں تو یہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں. نور بھائی جب وہ سوالات ہوئے کہ جوابات ملے تو الحمدللہ سب نے کلمہ پڑھ لیا, سب اسلام میں داخل ہوئے. لیکن اگلی بات جو انہوں نے عرض کی, جو آپ نے شروع میں بات کی کہ آج کل کے نوجوان میل فیمیل یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے جائیں گے تو بے سکونی ہے. ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے جو سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے اور وہاں کے رہنے والے, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آج ہم کلمہ نہ پڑھتے, اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو کل ہم نے سب نے مل کے خودکشی کرنی تھی. کس وجہ سے خودکشی کی کرنی؟ بے چینی, جاپان میں بے چینی, اینگزائٹی اور وہ سارے مسائل. کیونکہ ہم نے وہ نسبت چھوڑ دی ہے. تو بی بی فاطمہ اپنے شوہر کے اعتبار سے دیکھیں تو جیسے اپنی ماں کی خدمت کی, اپنی ساس کی خدمت کی, اپنے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا, اور ساری زندگی اپنے شوہر سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. اچھا جی, یہ اس بات کو آگے ہم بڑھائیں گے اور جواہر حسین عابدی صاحب سے بھی بات ہوگی, عاصم بھائی سے بھی بات ہوگی. جناب محمد کبھی خان صاحب سے میں ایک روز کہنے لگا, میں نے کہا خان صاحب یہ باتوں میں مسالہ بہت ہو گیا, اسپائس نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں مزہ نہیں آتا. کہنے لگے پھر کر لیں اسپائس, پھر وہ فرعون کی طرح مسالہ ہی لگا رہ جائے گا. تو یہ جو اسپائس ہے جس کو بعض وقت زبان کا چٹخارا بات میں بھی شاید ہوتا ہے اور خوراک میں بھی ہو جاتا ہے, یہ چٹخارا یہیں تک ہے, اس سے آگے پھر اس کی امپلیکیشنز بڑی عجیب و غریب ہے. کھانا آسان ہے, ہضم کرنا بہت مشکل ہے اور بڑی ذمہ داری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے جو اس وقت میں سحری کا اہتمام کرتے ہیں, اور ان ہاتھوں میں کبھی درد نہ ہو جو اس کام کو سر انجام دیتے ہیں. بالخصوص ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں اور جو اہلیہ جس طرح سے, اور وہ جتنی بھی دعائیں کریں ان کے لیے کم ہے. رزق کو پاک کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس رزق میں مستحق اور ضرورت مند افراد شامل ہوں تو آپ کا رزق پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ پڑھانے کا سلسلہ شروع کریں, اس کا اہتمام کریں تو آپ کے بچوں کی تعلیم بھی جو ہے وہ بھی پاک صاف ہو جاتی ہے. تو ساری ہمارے بھی سارے مندوبین اور جو شرکاء ہیں وہ بھی اسی طرح یہ سب سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. ہمارے ساتھ علامہ جواد حسین عابدی صاحب بھی تشریف فرما ہیں, محمد صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہیں, صاحبزادہ عاصم ہروی چشتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں, اور ابو محمد صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں ساتھ میں. عاصم بھائی, بات اب ہمارے پاس خلاصہ قرآن سے پہلے جتنا ایک وقت ہے, یہ جو ڈسٹینسنگ ہے اس وقت میں, ابھی خبریں جب ہم دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ IMF کی ڈیل جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور یہ بھی بہت ضروری ہے, اور یہ بھی بہت ضروری ہے. ضروری کیا ہے ویسے جو ہمارے یہاں غیر ضروری اب ہو گیا ہے؟ ویسے میں پوچھوں آپ سے. وہ ابھی آپ پچھلے سیگمنٹ میں پوچھ رہے تھے نا کہ لائف سٹائل جو ہے جی وہ کیا ہے, اور پھر آپ نے اکانومی کا جو ہے جی وہ ذکر کیا. تو ایک اکانومی ہے صحیح جس کی ہم یہ فارم دیکھ رہے ہیں, اور یہ کوئی اتنی پرانی بھی نہیں ہے, 100-150 سال کی ہے. 100-150 سال کی جی, بلکہ اس سے بھی کم کی ہے. بلکہ اب تو لگنے لگا اکانومی از دا بیسٹ ریونج, اللہ معاف کرے, کچھ یہ بھی ہو گیا. ایک اکانومی ہے ٹو ٹیک مور اینڈ مور, اینڈ دین دیر از another economy which is to give, دان. دے. ہم جس انڈس سویلائزیشن کے باسی ہیں
ہماری روایت جو ہے وہ دینے والی اکانومی کے اوپر ہے، نہ کہ لینے والی اکانومی کے اوپر. ٹھیک. جی کوئی کسی نے پوچھا کہ آپ کے لیے قیمتی کیا چیز ہے، تو میں نے اس سے کہا یار وہ چیز جو موت مجھ سے نہیں چھین سکتی، وہ چیز جو موت مجھ سے نہیں چھین سکتی. اور کیا قیمتی چیز ہے. جی تو یہ جو ہم انڈر دا انفلوئنس آف دا ویسٹرنرز اکنامک سسٹم وی ہیو اسٹارٹیڈ thinking that this is the only and the premium system which ever humans have developed. معذرت کے ساتھ میں کدھر انگریزی میں لگ گیا، لیکن یہی معیشت کا نظام کبھی بھی نہیں رہا. اس سے پہلے بارٹر کا نظام جو ہے وہ بھی رہا ہے. جی یہ مارکسسٹ کا جو سوشلسٹ نظام ہے یہ بھی رہا ہے. جی اسلامی معیشت کا نظام جو ہے وہ بھی رائج جو ہے وہ رہا ہے. تو یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جسے ہم کیپٹلزم کے اوپر منحصر کرتے ہیں، یہ تو لینے کا نظام ہے. اس نے تو آپ سے آپ کی شناخت چھین کر آپ کو ایک کموڈٹی بنا دیا ہے. اس نے آپ سے آپ کے مرتبے، آپ کی رسپیکٹ، آپ کی آنر کو چھین کر آپ کو ایک کنزیومر بنا دیا ہے، اور آپ ایک پروڈکٹ ہیں جو آپ بک بھی رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا. اور یہی وہ غلطی ہے جہاں پر آ کر کسی بھی چیز کا کوئی بھی احترام نہیں رہتا. جی اب آتے ہیں ہم ضروری اور اہم پہ. پیسہ ضروری ہے جی، لیکن نور الحسن اہم ہے. پیسہ ضروری ہے لیکن ایک بیوہ جو اپنے بچوں کے لیے روزی نہیں کما سکتی وہ اہم ہے. جی تو ہمیں ضروری اور اہم کا فرق ہی معلوم نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہو گیا. ہم نے ضرورت کو ترجیح دے دی اہم کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اہمیت ہی نہیں رہی. اور ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چیزیں برتنے کے لیے تھیں، انسان پیار کرنے کے لیے اور خیال رکھنے کے لیے تھے، چیزوں سے محبت ہو گئی اور انسان جو ہے وہ استعمال ہونے لگے. آپ کو بھی علامہ صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے محسوس تو یہ جو فاصلہ ہے، جیسے وہ اکانومی کے انداز، دان کرنا دینا، اب میں بالکل جیسے اب واقعات کی بات ہو رہی تھی، مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ سب کچھ ہی دے دیا تو پھر بظاہر تو کچھ نہیں رہتا پاس. آپ اب 2024 میں کیسے دیکھتے ہیں، کس طرف رجوع کریں ہم اور کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے زمانہ جتنا بھی آگے بڑھ جائے، بہرحال اسے اپنی آسودگی کے لیے، اپنی آپ کو سنوارنے کے لیے آنا اسے اسلامی اقدار کی طرف ہی پڑے گا. اور آج دنیا اس چیز کو ریلائز کر چکی ہے کہ ہماری ترقی دوڑ میں نہیں ہے، ہماری ترقی کسی مرکز سے متصل ہو جانے میں. ٹھیک ہے. اور اسی مرکز کو دین اسلام کہا جاتا ہے. جناب سیدہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ غور فرمائیں 18 برس کا سن، یہ وہ سن ہوتا ہے کہ جب ابھی آپ کے گول سیٹ نہیں ہو رہے ہوتے کہ اس نے کرنا کیا ہے. 18 برس کی عمر کوئی اتنی خاص ایج نہیں ہے، لیکن وہی 18 برس کی زندگی جناب سیدہ کا ایک ایسا کامل نصاب ہے کہ اگر ایک بیٹی اچھی بیٹی بننا چاہتی ہے تو وہ جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھیں. اگر وہ ایک اچھی زوجہ بننی چاہتی ہے تو وہ جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھیں. ایک اچھی ماں بننا چاہتی ہے تو یعنی اس کی بات تو ایک اور یہاں پر طے ہو گئی کہ ایج فریم کوئی ہمارے پاس نہیں ہے. اگر آپ نے اسی مقررہ وقت میں اپنے اہداف کو حاصل کرنا ہو تو بہرحال ان شخصیات سے جن کی طاقت مقناطیسی ہے، آج 1400 سال بعد بھی ان کا ذکر خیر، جو خود منبع خیر ہیں، جو خیر النساء ان کا ذکر ہمیں جو ہے وہ ان سے قریب کر رہا ہے. ابھی بہت اچھی بات کی، اور میں نے جتنا اچھا سے میں نے اس پہ بیان کیا، ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بیان کیا تھا، اسلام تو دینے والا تھا. آج آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ گھر میں فاقے ہیں. 3 دن سے فاقہ کشی کی کیفیت یہ ہے کہ نواسوں کے آنکھوں کے نیچے حلقیں. رسول اکرم تشریف لائے اسی واقعے کے بعد جو ابھی ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے، اللہ کے رسول نے پوچھا میرے بچے کہاں ہیں؟ کہا 3 دن سے ایسی کیفیت ہوئی ہے اور اب بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو حضور کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور مسکرا کے فرمایا کہ وہ آنے والا کوئی عام نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تھا جس سے اللہ نے بھیجا ہے. دیکھیے ابھی آپ نے اچھی بات کی کہ یہاں سب دے دینا. دیکھیے یہی فرق ہے ہم میں اور حضور کے خانوادے میں. ہم دیتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، وہ دیتے ہیں تو آیتیں اترتی ہیں. ہم آیات پر عمل کرتے ہیں، ان کے عمل پہ آیتیں اترتی ہیں. آج اگر اقتصادیات کو، معاشیات کو، سماجیات کو، دینیات کو، اسلامیات کو بہتر کرنا ہے
چارہ کار کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس مرکز سے جڑ جائیں جس کا نام محمد والی. سبحان اللہ. خلاصہ قرآن پروگرام کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. مفتی زبیر صاحب کا بڑا اہم سیریز ہماری. آپ کے پاس 40 سیکنڈ ہیں عمیر بھائی. میں عاصم بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جی کہ کمیونزم نے کہا ریلیجن از دا اوپیم فار پیپل، کیپٹلزم نے ہماری پوری معاشرت کو ایک ایتھیسٹک سیولائزیشن میں اور بتدریج آئیڈیالوجیکل سبورژن کے ساتھ ہمیں الحاد کی طرف دھکیل دیا. آج بالخصوص اہل پاکستان جو 75-80 برس سے کبھی کمیونزم کبھی کیپٹلزم کے بلاک میں گر رہے ہیں، یہ موقع ہے کہ اپنی اصل کی طرف رجوع کریں اور قائد اعظم کے ویژن کے مطابق جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حقیقی نظام کہ جو قرآن و سنت کا نظام ہے اس کی طرف رجوع کریں. آپ دیکھیے کہ وہ نظام معیشت جو فیاٹ منی کے اوپر مبنی ہے کہ جس میں ربا اور سود کی شرح کو ہم روز بروز جو ہے وہ اونچا نیچا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے ورلڈ بینک اور IMF کے انٹرنیشنل مانیٹری جو سسٹم ہے اس کے اپنے آپ کو وہاں کا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب آپ یہ دیکھ لیں جی، یہ طے ہے ویسے تو سارے ماشاءاللہ ڈیسیجن میکرز اور سب موجود ہیں. اگر توق ہی رکھنا ہے غلامی کا تو پھر یہ سوچ لیں کہ کس کی غلامی کا توق رکھنا ہے. اور لائف سٹائل جو ہے جس پہ جو ہماری مت مار گیا ہے، جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا معذرت کے ساتھ. آپ بھی کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ سیٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ شاہانہ ہر چیز میں کچھ شاہانہ ہی سلسلہ ہمارا چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس ڈرائیو کی ضرورت ہے وہ سادگی کی ڈرائیو ہے، اور وہ کر لیں شروع. اب باتوں سے آگے چلتے ہیں میرا خیال ہے. تو خلاصہ قرآن مفتی زبیر صاحب کے ساتھ آج کس پارے پر بات ہوگی؟ روزانہ ایک پارے کا خلاصہ آپ سن رہے ہیں اور ہم بھی سنیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد اور نصرت فرمائے اور ہم دیکھیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. اور یاد رکھیے فصیح الدین سہروردی صاحب ہمارے ساتھ آج کی محفل میں ہی ہوں گے، بعد میں آپ کی ملاقات. اور آج رنگ جو ہے وہ سحری کے بعد بھی انشاءاللہ یہ روز کی ایک مجلس آپ دیکھیں گے جس میں آپ کی فون کالز بھی شامل ہوں گی. ہمارے ساتھ ہی رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اللہ رب العزت نے اس دوسرے پارے کی ابتدا کے اندر تحویل قبلے کا حکم ذکر فرمایا. دراصل مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیرینہ تمنا اور آرزو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائیں. مگر 18 مہینے تک حکم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا رہا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بما صحابہ کرام کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے. مگر امنگ، دلی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائیں. کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ تھا. اس موقع پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیرینہ تمنا کا بھی منظر قرآن کریم کے اس دوسرے سپارے کے اندر کھینچا. قد نرا تقلب وجہک، کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا اور پلٹنا اور آپ کی توجہ، آپ کی دلچسپی کو ہم دیکھ رہے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیرینہ خواہش کی تکمیل یوں فرمائی اور یہ حکم فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ اور بیت اللہ کی طرف پھیر دیجئے. اس موقع پر مشرکین نے بھی اعتراضات کیے، لیکن یہود نے سب سے زیادہ اعتراض کیا، اور ان کے اعتراض کا حاصل یہ تھا کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ کبھی قبلہ کو اپنا مرکز بناتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں. تو ان کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ للہ المشرق والمغرب، یہ جتنی سمتیں ہیں، یہ جتنی جہات ہیں، یہ جتنے رخ ہیں، یہ جتنی جہتیں، یہ سب مشرق و مغرب در حقیقت اللہ رب العزت ہی کے ہیں. مقصود اصلی اللہ کی عبادت ہے، اور پھر اللہ جس طرف حکم دیں گے اسی کی اطاعت کی جائے گی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیہ، یہ آیت بیان فرما کر کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے، اور ظاہر ہے کہ 4 مقاصد، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ قرآن پہلا بنیادی مقصد اصلی بعثت کا وہ ہے یتلو علیہ، یعنی قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، آیات پڑھ کر کے سنانا، تلاوت۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کی روشنی میں اور تلاوت پیش کرنے کی روشنی کے اندر تزکیہ نفوس، اصلاح نفس، لوگوں کی اصلاح کرنا، روحانیت، تزکیہ، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر کتاب اللہ کی تعلیم، چوتھے نمبر پر حکمت کی تعلیم۔ یہ نبی کی بعثت کے 4 بنیادی مقاصد ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ یہاں دوسرے سپارے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ مقامات اور یہ بعثت کے بنیادی مقاصد بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے شعائر اسلام کا تذکرہ یوں فرمایا کہ دراصل صفا اور مروہ، ان 2 مقامات پر مشرکین کی طرف سے بت رکھے گئے تھے، تو حج یا عمرے کے موقع پر مسلمان صفا اور مروہ کی سعی کرنے سے اس لیے احتراز کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ صفا پر بھی بت پڑا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، اور مروہ پر بھی، تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس کے بارے میں حکم یہ ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیوں میں سے، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کا طواف کرے، یعنی صفا مروہ کی سعی کرے۔ یا شاعر اسلام کی عظمت، شاعر اسلام کا حکم اور اس کی سعی کا اللہ رب العزت نے اس دوسرے سپارے کے اندر حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف نشانیاں بیان فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض، اس طرح اس اسلوب اور پیرائے میں اللہ نے کئی مقامات پر اپنی نعمتوں کا اور اپنی قدرت خداوندی کا اور نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، پھل پھول اور سمندروں کا، دریاؤں کا، آبشاروں کا، ہواؤں کا، پھلوں پھولوں کے ٹیسٹ کا، اور سمندروں کی نقل و حمل کا، اس میں کشتیوں اور بازبانی اور اس کے اندر جہازوں کا، یہ سب اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد 4 چیزوں کی حرمت کا بھی باقاعدہ حکم نازل فرمایا۔ اور وہ 4 چیزیں کون سی؟ مردار کھانا حرام ہے، یہ اللہ رب العزت نے حکم بیان فرمایا، خون یہ حرام ہے، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت کھانا، خنزیر یہ مستقل طور پر اللہ رب العزت نے اس کی بھی حرمت بیان فرمائی، اور چوتھے نمبر پر ما اہل لغیر اللہ، یعنی وہ حلال جانور بھی جسے اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے لیے کسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، ان 4 چیزوں کی حرمت کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ آیت ایسی جامع آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک طرف خلوص و اخلاص کا تذکرہ فرمایا کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا یا وہاں مشرق و مغرب سے گھر سے نکلنا یا گھر میں داخل ہونا یہ نیکی نہیں، نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لا، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ آخرت پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، یوم حشر حساب و کتاب پر ایمان لانا، اور جس کا حق بنتا ہے اس حق دار کو حق دینا، قرابت داروں اور رشتہ داروں کے حقوق العباد ادا کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اصل نیکی ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس آیت کے اندر زور دیا کہ حقوق اللہ بھی ادا ہوں، کس طرح کہ اللہ پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، کتابوں پر، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اور حقوق العباد کی بھی خاص طور پر تاکید فرمائی کہ رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے، اور تمام حقوق العباد ادا کیے جائیں۔ انہی حقوق العباد کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے چل کر کے اللہ رب العزت نے قصاص کا حکم خاص طور پر ذکر فرمایا، اور قصاص کا حکم ذکر کرتے ہوئے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اگر تم عقل رکھتے ہو تو قصاص میں تمہارے لیے حیات جاودانی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، قتل کے بدلے قتل، خون کے بدلے خون، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، یعنی جس نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا ہے،
جسٹس سسٹم ہونا چاہیے، انصاف کا نظام دنیا پر اور ارتھ پر قائم ہونا چاہیے۔ جس معاشرے اور سوسائٹی میں یہ قرآن کریم کا بیان کردہ انصاف والا جسٹس سسٹم نہیں ہوتا، وہ سوسائٹی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے روح ختم ہو جاتی ہے۔ قصاص کا اللہ رب العزت نے بطور خاص تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ اس طرح روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے، اور پھر روزے کا باقاعدہ مقصود بیان فرما دیا تاکہ تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، خشیت خداوندی آ جائے، خوف خدا آ جائے، اور خلوص و اخلاص آ جائے۔ جیسا کہ خلوص و اخلاص، تقوی اور خشیت خداوندی کیسے؟ صبح سے لے کر کے شام تک ایک آدمی جو روزے دار ہے وہ بند کمرے میں جا کر کے کچھ بھی کھا پی سکتا تھا، اس کو کوئی روکنے والا دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزے سے، اس کا اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے۔ تو اسی طرح ایک مومن کو زندگی ایسے ہی گزارنی چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ ایک معاہدے میں لہذا حقوق اللہ اور حقوق العباد اسے ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ماہ رمضان کی فضیلت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن گویا لازم و ملزوم۔ رمضان میں قرآن کریم کے ساتھ مسلمان کا ایک رشتہ قائم ہونا چاہیے، تلاوت کے ذریعے، فہم کے ذریعے، ترجمے کے ذریعے، سمجھنے کے ذریعے، مذاکرہ قرآنی کے ذریعے۔ خاص طور پر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے رمضان کا تذکرہ کرتے اور تقوی کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کا تذکرہ فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بالکل قریب، شہرک سے زیادہ قریب، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور عطا کرتا ہوں۔ پھر اس شفقت خداوندی کا تذکرہ کرنے کے بعد چاند کے فوائد اللہ نے بیان فرمائے کہ چاند کے ذریعے سے کیلنڈر، چاند کے ذریعے سے احوال، عدت کے ایام، حج کا موقع، رمضان کا موقع اور مہینوں اور اوقات کا پتہ، یہ اللہ رب العزت چاند کے ذریعے سے تمہیں بتاتے ہیں۔ ایون کہ حج کا موسم بھی اسی کے ذریعے سے۔ پھر حج کا جہاں تذکرہ فرمایا وہاں پر حج کے بارے میں فرمایا کہ اس حج کے معاملے کے اندر کسی قسم کا لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، غصے پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ مرتدین کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی کس کس طرح سے سزا ہے اور اللہ کا ان کے اوپر کیسے غضب نازل ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین سے کس طرح پھر جانے کے بعد اللہ کے غضب کے اور دنیا اور آخرت کی سزا کے مستوجب ہوتے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ ضرور فاطمہ بنت رسول کائنات، مادر حسنین نور شش جہان، سر سے پا تک نقش ذات مصطفیٰ، ان پہ ہر دم صد درود و صد صلوات، سیدہ زوج علی المرتضی، سیدہ علی نظر علی صفات، فاطمہ زہرا کا دل سے احترام کرتے ہیں سب مومنین و مومنات، دل میں
محمد کی گر محبت ہے تیری نجات سرو آزاد بستان رسول اللہ بائیں بسم اللہ بدر مانیے ذبح حضیم محمد سر اسماعیل یعنی اجمال را تفصیل موسیٰ فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت بدی میں تو پنج کا میں غلام میں تو پنج کا مجھے رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے روح سے آئے مہک زیادہ رسول کے میں تو پنجدن کا غلام مجھے عشق سر و سوزن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے وہ علی سے ہے مجھے عشق ہے وہ حسن سے ہے مجھے عشق ہے وہ حسین سے مجھے عشق شاہ زمزم سے ہے تو پنجدن کا غلام. جزاکم اللہ بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے دیکھا جناب سید وسیع الدین سہروردی اور انداز اور رنگ اور اس سے پہلے کا رنگ بھی آپ نے ملاحظہ کیا. یہ سب ایک ہی ہے سلسلہ, اظہار کے طریقے مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ اخلاص کو قائم رکھے, ادب کو قائم رکھے اور اس محبت کو قائم و دائم رکھے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ بھی تشریف فرما ہے, جویریہ سلیم بھی بیٹھی ہیں, صاحبزادہ عاصم ہارون چشتی بھی تشریف فرما ہے. جو بات ہو رہی تھی اور پھر ہم لائف سٹائل پہ بھی گئے, طرز پہ بھی بات ہوئی, چیلنجز. آج کی تاریخ آج 14 مارچ ہو گئی جی یا 13؟ 14 مارچ. تو 2024 میں آپ کس طرز کے چیلنجز کو دیکھ رہی ہیں, انسانیت کے لیے بھی, مسلم امہ کے لیے بھی, خواتین کے لیے بھی؟ کیا ہماری پہچان اور اس کو وٹ ایور وی آر یا جو ہم بنے ہوئے ہیں اس میں اب کیسے آگے بڑھا جائے آپ کے ان
योर ओपिनियन, आप यूएस में भी रही, सऊदी अरब में भी आपने क़याम किया, नज़र भी आपकी है, क्या कहेंगी? नूर भाई, ये आजकल वापस दुनिया ऑर्गेनिक्स पे जा रही है ना, ठीक है जी। तो एक मुसलमान की जो असल है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो कुरान है। सुभान। और अगर हमें अपना लाइफ स्टाइल देखना है तो उसवत हसना तो वही है। अपने अहकामात देखने हैं, अवामिर व नवाही देखने हैं तो फिर कुरान है, ठीक है। हमें लौट कर पलट कर जाना वही है जो हमारी असल है। खुशी से जाएं, तौहन और करहन, ठीक है। और या जैसे जूते खा रहे हैं, मुकम्मल इस वक्त जवाल की तरफ पूरी उम्मत मुस्लिमा जिस तरह से जा रही है, निजात वापस उसी तरफ जाकर मिलेगी जहां से छूटी है रस्सी। ये जो वातसिमू है ना, ये यूं करके उंगलियों को यूं करके दिखाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एहतसाम इसे कहते हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये इत्तेहाद उम्मत जब हम करेंगे, दुनिया का कहीं का भी मुसलमान था तो किस बात पर इकट्ठा होता था? कुरान पर। फैसला कुरान करता था। आप अरबी बोलते हो, अंग्रेजी बोलते हो, फारसी बोलते हो, पंजाबी सिंधी बोलते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुसलमान हैं तो आपका फैसला कुरान करेगा। आप उम्मत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी पहचान इसके अलावा और कोई नहीं, ठीक है। तो हमें वापस अपना सब कुछ जो हम खो चुके हैं हमें उसी से मिलेगा जिसे छोड़ के हमने जिल्लत, यहाँ भी मुराजियत का सफर तय करना पड़ेगा, वापस उधर ही वापस जाना पड़ेगा। तो रोकी हुई क्या चीज हुई है? मतलब चले वो सरमायादाराना निजाम वो सारा, अब हमें किस चीज ने रोक रखा है? कोई खौफ है, कोई डर है, क्या है? किस चीज ने रोका हुआ है? वो अभी हम वही एवोल्यूशन और इवॉल्व होने की बात कर रहे थे, किस चीज ने रोक रखा है इस वक्त में? अगर ये इतने ज़री असूल हमारे सामने हैं, इतनी बड़ी हस्तियां हैं जिनका सदका हम मांगते हैं, फिर रोक किस चीज़ ने रखा है असल में? बस एक छोटी सी नफसियाती सी उलझन है सही जी, और वो भी लिंग्विस्टिक की प्रॉब्लम है कि हम जब भी ये बात उल्मा किसी और तनाजुर में कह रहे होते हैं, समझने वाला जो है वो किसी और तनाजुर में कह रहा होता है कि हमने वापस पीछे जाना है। हमारा जो दीन है वो आगे जाने के लिए आया है, ये वापस जाने वाली चीज ही नहीं। अच्छा, वापस तो रूट से मुत्तसिल होने को मान लिया जाता है। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ, आप लफ्जों की जो कह रहे थे लिंग्विस्टिक, हाँ, ये लिंग्विस्टिक का प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि एंशियंट या जिसे आप कदीम निज़ाम कहते हैं, इस नामी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक, एंशियंट या कदीम प्रिंसिपल्स होते हैं, उसूल होते हैं। उसके बाद जो निज़ाम होता है वो उस वक्त में, उस टाइम एंड स्पेस में होता है। दीन मुहम्मदिया वो वाहिद डायनामिक मज़हब है आज तक की तारीख में आया हुआ जो असूल पुराने रखता है लेकिन अपने वक्त के साथ चलता है। जी, पीछे जाने का जो मतलब हमारे जो वो आजकल के मॉडर्न एजुकेटेड लोग हैं वो ये शायद ये समझ लें कि यार गाड़ियों से उतर कर हमें ऊँटों के ऊपर चढ़ना पड़ जाएगा, तो ये इस कायनाती मज़हब की तौहीन है और उनको समझ नहीं आ रही है। सही है। आपको कुछ भी नहीं बदलना है भाई, सिर्फ जागना है। बहैसियत मुसलमान वो आँख खोलनी है। हम सिर्फ गफलत में डूबे हुए हैं और इस एहसास कमतरी में हैं। ये यूं ही है कि एक बादशाह कोई नफसियाती गिरा जो है वो हो जाए और वो अपने आप को भिखारी समझने लगे, तो अब है वो बादशाह समझ भिखारी रहा है, तो इसका इलाज क्या होगा? या तो उसको 2-4 थप्पड़ देकर आप उठाने की कोशिश करेंगे या उसके ऊपर कुछ फेंकेंगे। तो हमें वो शौक जो है वो चाहिए। हम जिस चीज़ से डर रहे हैं ना, ये हमारे लोग जो है, दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? सही, दुआएं इस वजह से कबूल नहीं होती, किसी दरवेश ने कहा कि जो चीज़ आप इंसान को नहीं दे सकते वो चीज़ आप खुदा से मांग रहे हो। जी, आप मांग रहे हैं कि मेरे ऊपर जुल्म ना हो, लेकिन अपने दायरा इख्तियार में जब भी आपको मौका मिलता है इंसान पर जुल्म कर जाते हैं। आप खुदा से इज्जत और मर्तबा चाह रहे हो जी, लेकिन आप किसी और इंसान को ना इज्जत देना चाह रहे हो ना उसके मर्तबे का लिहाज कर रहे हो जी। तो हजूर वाला सिर्फ ख्याल को थोड़ा सा दुरुस्त करना है
یہ دھیان جو آپ کا بھٹک گیا ہے یا بھٹکایا جا رہا ہے، اس تصور کو درست کرنا ہے۔ مسلمان کی آنکھ خیال بڑا قیمتی ہے، اور سحری کا وقت بھی بہت ہے قیمتی۔ کراچی میں، آپ تیسرا روزہ اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ عاصم بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھیں گے، فصیح بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آج سے روزانہ ایک خصوصی سیشن آپ سحر کے بعد فصیح بھائی کے ساتھ دیکھیں گے، اور وہ آپ کی شمولیت اس میں ہوگی۔ میم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ کا، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو آپ کا بہت شکریہ، اور آپ روزہ اختیار کیجئے، اور پھر فصیح بھائی ہوں گے، اور انشاءاللہ نغمے اور گیت بلند ہوں گے فضا میں بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا کی درخواست۔ یہ دل کا نگر ہے مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے مدینے کی فضا ہے، رگ رگ نظم میری ہے تیرے نام کی فریاد، رگ رگ نظم میری پریشان دنیا میں کیا ہے، جب بھی پریشان دنیا نے کیا ہے، اے گنبد خضرا اے گنبد خضرا کی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا میرا تیرے سوا ہے، اب اور بیان کسی سے تیری مدح، اب اور بیان نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم کو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، سورج بھرے سورج کو بھرنے
بخشش نشان ہے بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نشان ہے ثقلین کی قسمت تیری دہلیز صدقہ ثقلین کی قسمت تیری دہلیز صدقہ عالم مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے بخشش تیرے ابرو کی طرف رہی ہے بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھتی ہے تیرے دربار میں پہنچا کھڑا ہے محسن تیرے دربار میں پہنچا کھڑا ہے یہ نگر ہے مدینے کی فضا ہے سبحان اللہ، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ السلام علیکم جی، ہم آپ تیسرا روزہ اختیار کیا آپ نے سب اپنے اپنے وقت کے مطابق، اور یہ اگلے ہمارے پاس اب جو 16 سے 17 منٹ ہیں تو سادہ عاصم ہاروی چشتی صاحب تشریف فرمایا، سید فضل الدین سہروردی صاحب، تو یہ ایک گلدستہ اور ہم گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے اس عرصے میں، اور آپ کا بھی ساتھ ہوگا۔ آپ ذکر کر رہے تھے بجی کا جناب ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ آپ یہ جو تکرار ہوتی ہے وزیر بھائی بعض وقت کہ ایک شعر ہم نے سما میں بھی دیکھا، اور وہ سامع جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو توڑنا نہیں ہوتا، جاری رکھنا ہوتا ہے، اس کی کیا حکمت؟ یہ حضرت بہت زیادہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ جی عاصم بھائی، نہیں آپ زیادہ اچھے انداز میں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ چشتی ہمیشہ سہروردیوں کے سامنے رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کر لیں۔ میں اپنے والد صاحب کی جو کیفیت میں نے دیکھی ہے نا، وہ میں نے ابھی نور بھائی سے اس کا ذکر بھی کیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو میں نے منقبت پڑھی تھی ایک مقام پر، تو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس مصرع سے آگے جانے نہیں دیا، فاطمہ بنت رسول کائنات، اور اس کی تکرار میں نے خیال میں نے 20 منٹ کی ہوگی، اور وہ 20 منٹ میں جو ان کی کیفیت تھی وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب یہ تکرار یقیناً وہ کس اگر میں صرف آپ سے صرف یہ کہوں کہ جیسے ہم ابھی چاہیں کہ صرف اسی مصرع کو آپ کچھ دیر کہیں تو وہ کس طرح ہوگا؟ میں کہتا ہوں جی بسم اللہ بسم اللہ۔ دیجئے کہ جب وہ 20 منٹ آپ نے کہا تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ پیش کسے کر رہے ہیں ہم؟ جی حضور، یہ ہمارے ہاں 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی محفل تھی، ٹھیک،
تو اس موقع پر میں نے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عرض کی ہے کہ میں پہلے ایک نعت شریف پڑھوں گا ٹھیک اور اس کے بعد یہ منقبت پڑھوں گا، لیکن ابا جی کا اصرار تھا کہ میں نے آغاز اسی سے کرنا ہے. پنجابی میں کیسے کہا تم؟ تو مجھے کہنے لگے کہ پتر آج حضرت امام حسین کا دن ہے تے حضور نو یہی منقبت کا تحفہ آج پیش کرنا ہے. پیش کر رہا. اب اس کی یہ کیا روحانی معاملات ہیں، میں تو بس وہ سمجھے طالب علم ہوں، میں تو کوئی چیز سمجھ سکتا. خواجہ عاصم صاحب ضرور اس کے ابھی یہ ایک لفظ ہے نا وجد، جی تو بہت سارے لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ ایک بے ہوشی کی، ایک مستی کی ایسی کیفیت ہے جس میں انسان چلا جاتا ہے اور وہ پٹانگ حرکتیں کرنا لگتا ہے. وجد کا جو معنی ہے واو جیم دال، وجد کا معنی ہے کسی چیز کا کھل جانا، سبحان اللہ، کسی چیز کا فوری آپ کے سامنے کھل جانا. کوئی بہت دقیق نقطہ ٹھیک جو بڑے عرصے سے ایک الجھن کی طرح پھنسا ہوا ہے، آپ سلجھاتے ہیں اور وہ سلجھتا نہیں، تو وہ کھل گیا اور وہ نقطہ جو ہے وہ کھل گیا. کیا کہہ رہے ہیں جی تو وہ جو کھل جانا ہے وہ وجد ہے. اور یہ جو وجد ہے یہ لا شعوری بے شعوری نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ شعور کے اندر جانا ہے، ایک ایسے الوہی علم کا تجربہ کرنا ہے کہ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو کیا سکتا. کہنے. اب کون کہے کہ اس مصرے کے اوپر جو ہے وہ وجد میں آ کر شہجہات شاہ صاحب کو نظر آ رہے ہیں. اچھا ذرا شہجہات کی ذرا وضاحت کرتے ہیں، ہم فارسی سے اتنا نہیں تو ذرا بتا دیں کہ اس مصرے میں شہجہات سے کیا مراد ہے. دیکھیں سی عمومی طور پہ تو 4 سمتیں ہی لی جاتی ہیں. جی ٹھیک جی جی تو 6 سمتیں ہوتی ہیں، اوپر نیچے بھی تو ہوتا ہے. جی ٹھیک جی تو یعنی یہ عالم جو 3D میں آپ کو آدھا نظر آتا ہے، جی شہجہات میں یہ عالم وہ 3D سے نکل کر 4, 5, 6D جتنی بھی آپ کی ڈائمنشنز ہیں، جتنے بھی وہ ریالمز ہیں، جتنے بھی وہ عالم ہیں جن کا ذکر ہے کہ میرا محبوب ان عالم کے اوپر رحمت ہے، اللہ وہ سارے کے سارے عالم کھل جاتے ہیں. 6 ہو گئے نا، 6 ہو گئے. اچھا جی اب ہمارے پاس کچھ 10.5 منٹ ہے اور 10.5 منٹ میں ہم آخر میں سلام بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. تو فضی بھائی آپ لے کے چلیے اور ہم جیسے آپ چاہیں گے. کیونکہ آپ نے میرے والد علامہ سید ریاض الدین سعودی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا جی، تو ان کی ایک نعت شریف ہے جو مدینہ شریف کی مٹی سے متعلق ہے. اچھا جی، اور یہ وہ نعت شریف ہے جو ابا جی نے مجھے کہا اور مجھے نہیں پتا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں پڑھیے تھے انہوں نے کہہ رہا ہے. تو آج بسم اللہ حضور کی مدینہ شریف کی مٹی کی شان. اللہ اللہ تیرے میں واری واری جاواں نی مٹیے مدینے نی مٹیے مدینے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں نالے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے رب دے حبیب دا کر تیرے اتے مل مل تینوں جسم دے اتے اپنا آپ سجاواں نالے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے نی مٹیے مدینے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں نالے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے ہر اکھ تیری دید نو ترسے ہر اکھ تیری دید نو ترسے نور تیرے ہر پاسے برسے اکھیاں دا سرما بناواں میں تینوں اکھیاں دا سرما بناواں نالے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے نی مٹیے مدینے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں نالے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے نور تیرے چار چفیرے لا رکھتے ہر دم ڈیرے پڑیاں چمکن تیریاں
تھاما یا چمکن تیریاں تھاما میں باری باری جاما نی مٹیے مدینے عشق تیرے بریا بیڑا میری تقدیر دا دریا رقص سے خوشیاں مناواں میں کر رقص سے خوشیاں مناواں نالے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے نی مٹیے مدینے ہو میری حسرت پوری دور ہوے ہونے تویں دوری میرا کول میں تیرے لاما نالے واری واری جاما نی مٹیے مدینے نی مٹیے مدینے سبحان. اچھا یہ میں اب ایک یہ قرض ہے میں نے آپ سے، وہ ہمارے ابا جی وہ ہوتا تھا نا تو وہ ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے، یہ ان کی طرف جزاک اللہ سلامت رہیے ماشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے فصیح بھائی کہ میں نے یہ بات پہلے بھی آپ سے پوچھی اور میں نے کبھی ڈھونڈا کہ میں آپ کی پرانے ویڈیوز میں بھی کہیں دیکھوں، کوئی کاغذ آپ کے ہاتھ میں، پرچی ڈائری کبھی نہیں رہی. اور ابھی جیسے محسن نقوی صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جناب ناصر الدین سہروردی صاحب کے جنتوں پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کبھی آپ کی نہیں کوئی؟ نور بھائی بچے آج کل فون دیکھتے ہیں میرے جیسے فوراً کے وہ، لیکن آپ کا حافظہ کمال. نور بھائی یہ میرے ابا جی کی دعا ہے مجھ کو، اور میرے ابا جی اس دعا مانگا کرتے یا اللہ میرے بیٹے فصیح الدین کو حافظ نعت بنا دے. تو الحمدللہ صرف انہی کا کلام مجھے یاد نہیں، اور بھی شعراء کا بہت مجھے کلام یاد ہے. اور میں الحمدللہ ایک نشست کے اندر میرا خیال ہے 5 گھنٹے بغیر کسی ڈائری کے 5 گھنٹے آپ کو سنا سکتا ہوں، اور بالکل ڈیفرنٹ کلام. اللہ، تو یہ پروسیسنگ کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ویسے ہی پوچھتا ہوں کچھ بھی. دیکھیے قبلہ میں آپ سے یہ کروں کہ میں ابھی جنوری میں مدینہ شریف حاضر ہوا، اس سے پہلے میں انگلینڈ میں تھا، تو پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کی ایک منقبت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں، وہ میں نے وہاں سنی، بس عجیب کیفیت ہو گئی، پھر میں نے اس کو یاد کیا. اچھا جی. اور میں نے یہ نیت کی کہ میں جناب سیدہ کی دہلیز میں اس کو میں نے پڑھنا. اللہ اکبر. پھر میں نے مدینہ منورہ میں آپ کے در اقدس پہ میں نے اس منقبت کو پڑھا، مجھے یاد ہو گئی. تو پھر وہ ہم افطار میں وہ تو سنیں گے. تو ابھی اب 4 منٹ ہمارے پاس، تو سلام پڑھ لیں، اور یا اشارات کے جیسے آپ سلام پڑھ لیں 4 منٹ. جی بسم اللہ، اور دعا بھی ساتھ ہی پھر کر لیں گے انشاءاللہ. جی آج حضرت دعا کریں گے. نہیں سر، آپ دعا ہمارے ہاں وہ کیونکہ کل کا پروگرام ہی سارا جو ہے وہ دعا پہ تھا، آج آپ تو میری عرض سنیے گا. تو وہ دعا بڑا ذاتی سا معاملہ ہوتا ہے جو مالک اور بندے کے درمیان ہے. جی، اور آپ سید زادے ہیں تو میرے خیال میں ایک حفظ مراتب میں آپ کے موجودگی میں میری کیا دعا بنتی؟ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی صورت میں مولا کے جلوے ملے، جن کی صورت میں مولا کے جلوے ملے، جن کی صورت میں مولا کے جلوے ملے، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کی رنگت سے بے رنگ رنگ گئے، جن کی رنگت سے بے رنگ رنگ گئے، جن کی رنگت سے بے رنگ خالق کی رنگت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن،
حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طاہرہ طیبہ فاطمہ، سیدہ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت قدسی کہے مجھ سے خدمت قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، موت آئے تصور میں تیری یاد، موت